Our valiant armed forces, under the stellar leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, mounted an operation of stunning professionalism, bravery, and acumen, repulsing the enemy's attack under Air Chief Marshal Zahir Babar Sidhu. Our falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. A decisive response. A decisive response to the aggressor that will echo through the annals of history. Excellencies, we have won the war, and now we seek to win peace in our part of the world. And this is my most sincere and serious offer before this august assembly of the world nations. Pakistan stands ready for a composite, comprehensive and result-oriented dialogue with India on all outstanding issues. بھارت سے جنگ جیت لی، اب بھارت سے تمام تصفیہ طلب معاملات پر جامع مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف کی پیشکش، کہا انہوں نے پہلگام واقعے کی آزادانہ تحقیقات کی پیشکش کی مگر بھارت نے پاکستانی شہروں پر جارحیت کی۔ اس پر پاکستان نے اسے ایسا جواب دیا جس کی گونج تاریخ میں سنائی دے گی۔ پاکستان نے بھارت کے 7 جنگی جہاز مار گرائے۔ پاکستان جنگ جیت چکا تھا مگر ٹرمپ کی مداخلت پر جنگ بندی قبول کی۔ ٹرمپ مداخلت نہ کرتے تو مکمل جنگ ہوتی جس کے نتائج تباہ کن ہوتے۔ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کو جنگی اقدام سمجھیں گے۔ کشمیر پر بھارت کا غاصبانہ قبضہ ایک روز ختم ہوگا۔ ماحولیاتی تبدیلی اور دہشت گردی سے پاکستان کے نقصانات کا بھی ذکر کیا۔ کہا پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ چین پاکستان معاشی کوریڈور کے لیے چینی صدر شی جن پنگ کے ویژن کی تعریف کی۔ وزیر اعظم نے کہا فلسطینیوں سے طویل ناانصافی عالمی ضمیر پر داغ ہے۔ پاکستان 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے مطابق فلسطینی ریاست کا قیام چاہتا ہے جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو۔ ٹرمپ سے اسلامی ممالک کے نمائندوں کی ملاقات سے غزہ میں جنگ بندی کی نئی شمع روشن ہوئی ہے۔ قطر پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کا رویہ ایک غنڈہ ریاست کا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ قطر حملے کے جواب میں نہیں کیا۔ دفاعی معاہدے کی تفصیلات بیان نہیں کی جا سکتی۔ سعودی عرب کو جوہری ہتھیار فروخت نہیں کر رہے، ہم ذمہ دار لوگ ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے پر کافی عرصے سے بات ہو رہی تھی۔ سعودی عرب میں اس وقت ہماری فوج موجود ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مستحکم ہو رہے ہیں۔ نیو جرسی میں گفتگو میں کہا اقوام متحدہ میں وزیر اعظم نے فلسطین اور کشمیر کا مقدمہ لڑا۔ کہاں ایک حکمران تھا جس کے دور میں پاکستان ڈیفالٹ کر رہا تھا، اب مہنگائی، پالیسی ریٹ سمیت تمام میکرو اکنامک اشاریے مثبت ہیں۔ ماضی کے حکمران نے تمام ممالک کے ساتھ تعلقات اپنی انا کی خاطر خراب کیے، اب پاکستان کی مشرق سے لے کر مغرب تک دنیا میں عزت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ امریکی صدر کے ساتھ ملاقات بہت ہی حوصلہ افزا تھی۔ تجارت، آئی ٹی اور دیگر شعبوں میں امریکی سرمایہ کار تیار ہیں۔ نیو جرسی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا امریکی صدر سے ملاقات میں معیشت، انسداد دہشت گردی، معدنیات، آئی ٹی، کرپٹو پر بات ہوئی۔ ٹیرف کے معاملے پر امریکی صدر کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان معدنیات کی قیمت کا مناسب تعین ہوگا۔ پاک امریکہ تجارتی معاہدے پر باہمی مفادات کے تحت ہوں گے۔ سعودی عرب گیا، 40 سال میں اس طرح کا استقبال میں نے نہیں دیکھا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جنگ میں لیڈ کیا، انہوں نے دانش مندی سے افواج پاکستان کو لیڈ کیا۔ میں نے کہا ہم نے جنگ جیت لی، ان کے ساتھ طیارے گرا دیے، ہر جگہ حملے کیے، ان کا دماغ چکرا گیا، اب ہم نے اس سے آگے نہیں جانا اور جنگ بندی قبول کر لی۔ یہ بھی کہا کہ ملک کی معاشی صورتحال مائکرو لیول پر مستحکم ہو چکی ہے۔ سمندر پار پاکستانی عظیم سفیر ہیں۔ سمندر پار پاکستانیوں نے سال 2024-25 میں $38 ارب ملک بھجوائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹریس سے ملاقات۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی، مسئلہ کشمیر اور پاکستان میں دہشت گردی اسپانسر کیے جانے کا معاملہ اٹھا دیا۔
गाज़ा में फौरी जंगबंदी पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेक्रेटरी जनरल से कहा, माहौलियाती चैलेंजेस का सामना करने वाले पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए इजाफी फाइनेंसिंग की जाए। दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की सबसे बड़ी सुख की। जनरल असम्बली में शुरा की अक्सरियत ने हूटिंग करके इस्राईली वज़ीर आज़म को आईना दिखाया। पाकिस्तान समेत कई ममालिक के वफूद ने इस्राईली वज़ीर आज़म की तकरीर का बॉयकॉट कर दिया, इजलास से वॉकआउट किया। जनरल असम्बली के मुंतज़िम ऑर्डर पुकारते रह गए। हॉल तकरीबन खाली हो गया। खाली कुर्सियों से खिताब में नेतन्याहू ने कहा, अगर हमास हथियार डालकर बकिया यरगमालियों को रिहा कर दे तो जंग रुक सकती है। जंग बंदी के बाद गजा पट्टी में सिक्योरिटी का इंतजाम इसराइल के पास होगा। नेतन्याहू के खिताब के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के बाहर इसराइल मुखालिफ एहतजाज, फ़लस्तीन के हक़ में नारे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में जर्मन वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर युआन वराफोल से मुलाकात। स्किल्ड माइग्रेशन और अवामी राबतों के फ़रोग़ पर जोर। तिजारत, सरमायाकारी, तरक्की, माहौलियाती ताउन पर बातचीत। इसहाक़ डार की कोस्टा रिका के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। कसीरुल जिहती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। इसहाक़ डार कॉमनवेल्थ की साबिक़ सेक्रेटरी जनरल पैट्रिशिया स्कॉटलैंड से भी मिले। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा जारी। 24 घंटे में 12,000 क्यूसेक का इजाफा। बहाव बढ़कर 4,20,000 क्यूसेक तक पहुँच गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। बाकी दरिया मामूल पर आ गए। मंगला डैम भरने के करीब है। नौशहर फिरोज में दरियाए सिंध में 3 लड़कियां डूबकर जाँ बहक। मकामी अफराद ने 5 घंटे बाद तीनों लड़कियों की लाशें निकाल ली। पुलिस के मुताबिक एक लड़की पांव फिसलने की वजह से दरिया में गिरी, 2 उसे बचाते हुए डूब गईं। लड़कियों की उम्रें 12 से 15 साल के दरमियान है। मिडियारी में कौमी शाहराह पर बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। मुश्तइल अफराद का मुसाफिर बस पर पथराव, डंडे मारकर शीशे तोड़ दिए। ड्राइवर बस छोड़कर फरार। वर्षा का एहतजाज, धरना। गाड़ियों की लंबी कतारें भी लग गईं। बाद में जाँ बहक नौजवान के वर्षा ने मुज़ाकरात के बाद धरना खत्म कर दिया। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक बहाल। पीटीए ने वाईफाई 7 के लिए 6 गीगाहर्ट्ज़ बैंड की मंजूरी दे दी। आइंदा आने वाली तमाम वाईफाई जनरेशंस के लिए 6 गीगाहर्ट्ज़ बैंड इस्तेमाल की मंजूरी। पीटीए के मुताबिक पाकिस्तान एशिया के उन अव्वलीन ममालिक में शामिल हो गया जो इस जदीद टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं। वाईफाई 7 तेज़ तरीन डेटा रेट्स, नहायत कम लेटेंसी और बेहतर कारकर्दगी फराहम करता है। ये टेक्नोलॉजी घरों, छोटे कारोबार और तालीमी इदारों में तेज़ तर कनेक्टिविटी को यकीनी बनाती है। ये टेक्नोलॉजी सेहत आमा के बराकस स्मार्ट सिटी मंसूबों के लिए तेज़ तर कनेक्टिविटी को भी यकीनी बनाती है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि इंतहाई अफजूदा यूरेनियम से मुताल्लिक़ शफाफ तरीक़ाकार इख्तियार करने के लिए तैयार हैं। एटमी अदम फैलाव मुआहदे से निकलने का कोई इरादा नहीं। ईरान और अमरीका के दरमियान बदएतमादी की दीवार। रियासती हैसियत के मुतालबे पर मकबूजा लद्दाख में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद काबिज़ भारतीय सरकार ने पहले कर्फ्यू लगाया, फिर मकबूजा लद्दाख के रहनुमा सोनम वांगचक को इश्तियाल अंगेज़ी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। 2 रोज़ पहले रियासती हैसियत की बहाली के मुतालबे पर जेनज़ी सड़कों पर निकली थी। मुश्तइल मुजाहिरीन ने हुक्मरान जमात बीजेपी के दफातर को आग लगा दी थी। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज किया था, मुजाहिरीन पर गोली चलाई थी। वाक़े में 4 अफराद हलाक और कई जख्मी हुए थे। पाकिस्तान का कहना है कि सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ये वाक़यात अक्कास हैं कि भारतीय हुक्काम एहतजाज दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम जजमेंट्स फाड़ कर फेंक नहीं सकते। आप बताएंगे कहाँ है मिसिंग पर्सन? क्या वो अफगानिस्तान की जेल में है? वो जिंदा है या मर गया? जिसको मर्जी आप भेज दें, सिर्फ आकर समझा दें कि मिसिंग पर्सन कहाँ है। लापता शहरी उमर अब्दुल्ला की बाजियाबी से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। अदालत ने लापता शहरी की बाजियाबी से मुताल्लिक इन कैमरा ब्रीफिंग तलब कर ली। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने नुमाइंदा वजारत दिफा से गुफ्तगू करते हुए कहा, यकीन करें वो किसी को खाएंगे नहीं। साथ साथ से जजमेंट दी हुई है। जब अदालत बुलाती है तो सब अफसर नाराज़ हो जाते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि किसी को तो अदालत को समझना है कि क्या हो रहा है। आज तक कोई अदालत को नहीं समझा सका। किसी स्टेज पर ये मामलात क्रिमिनल कार्रवाई की जानिब जाएंगे। ये तो पार्लियामेंट का काम है, जिन्होंने आंखें बंद की हुई हैं।
سندھ کے سینئر وزیر شجیل انعام ایمن نے کہا ہے کہ مریم نواز ان کے لیے ہر درجے قابل احترام ہیں، لیکن ان کے الفاظ سخت ہیں۔ سیاسی جملے ہمیں سوچ سمجھ کر کہنے چاہیے۔ سب کو معلوم ہے 2024 کے الیکشن کے نتائج سندھ کے کیا تھے اور پنجاب کے کیا تھے۔ اگر سندھ کے حالات کا مقابلہ کرنا ہے تو الیکشن میں عوام کے ووٹوں سے کریں۔ صوبائی وزیر نے یہ بھی کہا کہ بلاول نے وفاق سے سیلاب سے متعلق بات کی، کسی صوبے کی بات نہیں کی۔ وزیر اطلاعات پنجاب آزما بخاری کا شرجیل میمن کی پریس کانفرنس پر رد عمل، کہا آپ لاہور آئیں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ پنجاب میں کیا کام ہو رہا ہے تاکہ آپ بھی سیکھ سکیں۔ پنجاب کے کسانوں اور گندم پر دکھ کا اظہار کرنے سے پہلے سندھ اپنی گندم کی طلب پوری کر لے۔ پنجاب میں گندم سرپلس ہے اور سندھ کو خسارے کا سامنا ہے۔ مریم نواز پنجاب میں سیلاب متاثرین کو ریلیف دے رہی ہیں، اس کی تکلیف سندھ حکومت کو کیوں ہو رہی ہے؟ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ گنڈاپور اداروں کے ساتھ ہیں یا دہشت گردوں کے ساتھ، واضح پالیسی دیں۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کا مسئلہ ہے، یہ جلسہ کرنے کا موقع نہیں، جلسوں سے بانی آزاد نہیں ہوں گے۔ جلسہ ٹیکس ادا کرنے والوں کے پیسوں پر بوجھ ہے، جلسے کے لیے لوگوں کو کرائے پر لایا جائے گا۔ نامور وکیل اور سیاستدان چودھری اعتزاز احسن آج 80ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ ان کی وراثت محض مقدمات جیتنے یا انتخابات لڑنے تک محدود نہیں، ان کی وراثت ایک مستقل نظریہ ہے جس کا محور آئین و جمہوریت ہے۔ اعتزاز احسن نے سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کے وکیل کی حیثیت سے وکلا تحریک میں حصہ لیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا لاہور میں پنجاب یونیورسٹی کا دورہ، طلباء و طالبات سے خصوصی نشست میں سوالات کے جواب دیے، وائس چانسلر اور فیکلٹی ممبران سے بھی ملاقات۔ طلباء اور اساتذہ کا بھارت کو شکست دینے پر پاک فوج کے لیے خراج تحسین، طلباء کا مادر وطن کے دفاع میں پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا بھرپور عزم۔ شرکا کا کہنا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے گفتگو میں ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز کے بارے میں آگاہی ملی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کو یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہے، توانا آواز بن کر فلسطین کا مقدمہ لڑتے رہیں گے۔ گورنر سندھ نے سندھ کی میڈیکل یونیورسٹیز میں پڑھنے والے فلسطینی طلباء سے ملاقات کی۔ غزہ پر اسرائیلی حملے جاری، غزہ سٹی کے جنوب مغربی علاقے میں رہائشی بلاک دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا، خان یونس میں بھی بمباری۔ مغربی غزہ کے علاقے الشاطی میں اسرائیلی فضائی حملے میں متعدد شیرخوار بچے زخمی ہو گئے۔ صبح سے جاری اسرائیلی حملوں میں مزید 47 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق غزہ کے علاقے بیت حنون کو مکمل تباہ کر دیا گیا۔ ٹرمپ کا بھارت کو ایک اور دھچکا، امریکہ نے دوا بنانے والی کمپنیز پر 1 اکتوبر سے 100% ٹیرف کا اعلان کر دیا۔ یہ ٹیرف سب سے زیادہ بھارت متاثر ہوگا کیونکہ بھارت ہی امریکہ کو سب سے زیادہ ہر سال $10 ارب سے زیادہ کی دوائیں برآمد کرتا ہے۔ امریکہ نے کچن کیبنٹس اور باتھ روم وینیٹیز پر 50%، فرنیچر پر 30% اور ہیوی ڈیوٹی ٹرکس پر بھی 25% ٹیرف عائد کر دیا۔ مائیکروسافٹ نے اسرائیلی خفیہ ایجنسی کے کلاؤڈ اسٹوریج اور بعض اے آئی سہولتوں تک رسائی ختم کر دی۔ برطانوی اخبار کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی خفیہ ایجنسی فلسطینیوں کی نگرانی کے لیے مائیکروسافٹ ایزیور استعمال کر رہی تھی۔ ذرائع کے مطابق مائیکروسافٹ نے اسرائیلی حکام کو آگاہ کیا ہے کہ اس نگرانی کا منصوبہ کمپنی کی شرائط کی خلاف۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے ڈیجیٹل آئی ڈی اسکیم کا اعلان کر دیا، اب لوگوں کے برطانیہ میں قیام اور کام کرنے کے حق کو چیک کیا جا سکے گا۔ کیئر سٹارمر نے کہا ڈیجیٹل آئی ڈی سے غیر قانونی طور پر کام کرنا مشکل اور سرحدیں زیادہ محفوظ ہوں گی۔ نوکری کے آغاز کے وقت ڈیجیٹل آئی ڈی دکھانا لازمی ہوگی۔ ڈیجیٹل آئی ڈی میں تاریخ پیدائش، شہریت، تصویر اور رہائشی حیثیت درج ہوگی۔ ڈیجیٹل آئی ڈی لوگوں کے فون میں کانٹیکٹ لیس کارڈ کی طرح کام کرے گی۔ اور متحدہ عرب امارات میں عوامی شخصیات کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے پیش کرنا غیر قانونی قرار۔ اماراتی حکام کا کہنا ہے کہ بلا اجازت قومی علامتوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے پیش کرنا میڈیا قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ نفرت انگیزی، کردار کشی اور سماجی اقدار پر حملے ناقابل قبول قرار۔ اور ایشیا کپ سپر 4 مرحلے میں بھارت کے 202 رن کا سری لنکا نے بھرپور جواب دیا۔ نسانکا اور کشال پیریرا نے
انڈین بولنگ کی خوب دھلائی کی، دوسرے وکٹ پر صرف 70 گیندوں پر 127 کی شراکت لگائی، نسانکا 107 اور پریرا 58 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ میچ ٹائی ہو گیا، سپر اوور میں سری لنکا نے 2 رن سکور کیے تھے، بھارت نے 3 رن کا ہدف پہلی ہی گیند پر حاصل کر لیا۔